معاملہ یہ ہے کہ بشرا خاور جو ہیں، بشرا بی بی جو ہیں، انہوں نے کاروبار شروع کر دیا ہے یا ملازمت شروع کر دی ہے۔ دونوں میں سے تو ایک کوئی نہ کوئی انہوں نے کام کیا ہے ابتدائی رپورٹ کے مطابق۔ پھر میں نے تھوڑی سی تحقیق کی تو پھر جو باتیں چیز پتہ چلی وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جی کہ انہوں نے کچھ اس طرح کا یا تو نوکری شروع کی ہے، کاروبار شروع کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ کو ایف بی آر کے ہاں اپنے آپ کو رجسٹر کروانا پڑتا ہے، اگر آپ نوکری کر رہے ہیں یا آپ کاروبار کر رہے ہیں۔ تو جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے 12 جولائی 2021 یعنی کہ پچھلے سال جولائی کے مہینے کی 12 تاریخ کو انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ ایف بی آر میں درج کروایا، ایک این ٹی این نمبر ان کو جاری کر دیا گیا۔ اب وہ اس میں جو اس کے جو کیا کہتے ہیں مندرجات جو کہہ لیں کہ یا جو کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ جو ڈیٹیل ہے اس کی وہ ذرا مزے کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی کہ جناب کہ یہ رجسٹرڈ فار سیلز ٹیکس، نو، انہوں نے کہا نہیں سیل ٹیکس واسطے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کاروبار یا کم از کم انہوں نے کوئی ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائی، اس کا مطلب یہ ہے۔ نام کیا ہے؟ اب یہ بڑی انٹرسٹڈ چیز ہے کہ بشرا خاور فرید مانیکا ہے جی، جبکہ ان کا نکاح جو تھا وہ عمران خان صاحب سے ہو گیا تھا انتخابات سے پہلے، 2019 کی کسی ڈیٹ کو ہو گیا تھا۔ پروڈیوسر صاحب وہ ڈیٹ نکال کے آپ ذرا لگا دیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی کہ یہ جو پچھلے سال یعنی کہ عمران خان صاحب کے نکاح میں تھیں، اور اس وقت بھی یہ جو انہوں نے 12 جولائی 2021 کو یہ والا جو ایف بی آر میں اپنے آپ کو رجسٹر کروایا تھا، نہیں یہ رجسٹر انہوں نے، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ 12 جولائی 2021 کو، تو یہ تب عمران خان صاحب کے نکاح میں تھیں، اور ان کا جو شناختی کارڈ ہے اس کا نمبر بھی یہ آپ دیکھ لیں، پرنٹ پر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا پرنٹ، اس پر ان کا شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے، نام ان کا لکھا ہوا ہے بشرا خاور فرید مانیکا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اراکین پی ٹی آئی ہیں بقول عمران خان صاحب وہ ان کے والد صاحب ہیں ان کے تمام کے، اور جو ان کی اہلیہ ہیں یعنی کہ جو اراکین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی جو والدہ ہیں امی جی جو ہیں بشرا خاور جو ہیں بشرا بی بی، وہ عمران خان صاحب کو اپنا شوہر پاکستان کی سرکاری دستاویزات میں نہیں مان رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا دوسرا اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچھا اب یہ کیوں نہیں مان رہی؟ اب دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ وہ ان کو لگ رہا ہو کہ یار کہ پھر کی شناختی کارڈ دوبارہ بنانا پڑے گا، ہوتا ہی ہے نا کہ اس کے لیے تو پھر پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے نا آپ کو جا کے کہ جی کہ آپ کو اپنا پہلے وہ طلاق نامہ یا خلا نامہ جو بھی ہوگا وہ جمع کروا کے جو نیا آپ کا نکاح ہوا ہے اس نکاح کو لف کر کے ساتھ میں آپ کو نادرہ کے دفتر میں جانا ہوگا، نیا شناختی کارڈ بنانا ہوگا۔ اور یہ پھر جب آپ نے اتنی محبت سے چاو سے شادی کی ہے، ویسے بھی ایک عام انسانی سوچ ہوتی ہے نا، تو پھر اس کے بعد بندے کا دل کرتا ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ اس کا نام جڑے۔ تو وہ انہوں نے پھر میرا خیال ہے کہ لوگ اسی لیے اپنا نام چینج ہو جاتا ہے ان کا شناختی کارڈ میں، وہ بلدیت کے خانے میں، یہ ضروری نہیں ہے بلدیت کے خانے میں یا شوہر کا نام لکھا ہوتا ہے یا بلدیت لکھی ہوتی ہے۔ بعض خواتین جو ہیں وہ جو بڑی جو فیمنسٹ ٹائپ ہوتی ہیں وہ اپنے والد کا نام ہی رہنے دیتی ہیں، وہ کہتے ہیں شوہر ہے تو مطلب نام وہی رہے گا، ٹھیک ہے مرضی ہے، یعنی دونوں مرضی ہیں۔ لیکن یہاں پر تو ان کا خاور فرید مانیکا، یہ میری یادداشت کے مطابق یہ ان کے شوہر ہی ہیں، سابق شوہر۔ اب یہ ان کے ساتھ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کا کیا تک بنتا ہے کہ یہ کیا ہے، محبت ادھر ہے نام ادھر ہے، نام اگر ادھر ہے تو پھر محبت ادھر کیوں ہے، اگر محبت ادھر ہے تو پھر ادھر نام کیوں نہیں ہے؟ عجیب سی بات لگتی ہے۔ ویسے تو یہ فیملی بڑی کسی کی فیملی پہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ یا تو پھر یہ سابق کو سابق نہیں مانتے۔ جو عمران خان صاحب کے سابق برادر نسبتی جو جمائمہ خان کے جو بھائی ہیں، انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی رخصت جو تھی یا اقتدار سے جب ان کو نکالا گیا تو انہوں نے لکھا کہ میرے بردر ان لا کو وہ بھائی وہ ہمارے یہاں تے قتل ہو جاندے جی گل تے، لیکن یہ بڑے لوگ نے بھائی ان کا ہو سکتا ہے کہ ان کے معاملات اور طرح کے ہوں، تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں میرے بہنوئی کو جناب اقتدار سے نکال دیا گیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرے بھانجوں کے ابو کو ہیں جی کہ میری بہن کے بچوں کے باپ کو، یا
میرے سابق جو ہے بردر ان لا وہ اتنے وین پا رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے شاید ان کی فیملی کا یا کم از کم اس لیول کی یہ جو کلاس ہے اس کلاس میں ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں بہتری نہ کرتے ہوں لوگ. تو اب دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہا اوکے یار جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یار کہ خان صاحب دا کی پتہ, خان صاحب دا کو پتہ چلدا, خان صاحب دا موڈ آ گیا کہنا کہ چلو جاؤ شاباش گھر جاؤ, تہاڈے موکلاں نے نہیں کام کیتا فارغ جاؤ گھر. تو پھر میں جناب میں پھر جا کے پھر جناب دوبارہ شناختی کارڈ بنا گی, وہی پروسیجر اڈاپٹ کروں گی کہ پہلے ادھر کی طلاق یا خلا نامہ نہ, اللہ معاف کرے اس طرح کا کوئی. لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا کہ انپریڈکٹیبل جو لوگ ہوتے ہیں, مطلب ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا ریحان خان کے ساتھ اس طرح عمران خان صاحب کر دیں گے, یہ جمائمہ کے ساتھ بھی یوں ہو سکتا ہے. تو خان صاحب کی تو ہسٹری ہے, تو اگر یہ بشرا بی بی واقعی خوف کی وجہ سے انہوں نے اپنا یہ نام تبدیل نہیں کروایا تو بڑی سمجھ میں آتی ہے بات. یا پھر یہ اور میرے ذہن میں آ رہی تھی بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی چونکہ روحانیت کے اوپر بڑا ان کی دسترس بھی ہے, یقین بھی ہے, اور ان کو ان کے کوئی حساب کتاب ستاروں کی چال اس طرح کا کوئی معاملہ ہو, کسی ذائچے میں آیا ہو کہ اگر آپ نے اپنے نام کے ساتھ عمران خان صاحب کا نام لکھا تو آپ بیوہ ہو جائیں گی, اس طرح کا کوئی خوف ہو. یا اگر آپ نے اپنے نام کے ساتھ کاغذوں میں کبھی عمران خان کا نام لکھا تو عمران خان صاحب کا اقتدار ختم ہو جائے گا, وہ تو ختم ہو گیا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لکھیں کہ جی کہ اگر آپ نے اپنے نام کے ساتھ عمران خان صاحب کا نام لکھا اور خاور مانیکا صاحب کا نام ہٹایا تو آپ کی خوش بختی جو ہے اس کو گہن لگ جائے گا. ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. چونکہ یہ ساری وجوہات جو ہیں یہ ہم عام آدمیوں کے بارے میں اس طرح کی بات اس لیے نہیں سوچتے نہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے عموماً لوگوں کے معاملات ہوتے نہیں ہیں. تو عمران خان صاحب کی تو شادی بھی جو تھی وہ ستاروں کی چالوں اور حساب کتاب ٹھیک کروانے, راستے اقتدار کے میں جو روحانی اور جو عملیاتی رکاوٹیں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ والی شادی ہوئی تھی. تو اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو یہ آگی جی بات یہ والی. آگے انہوں نے اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہ AL کے پتہ نہیں کر کے آگے یونیورسٹی سٹارز لکھے ہوئے ہیں, تو اس طرح وہ پرائیویسی کو انہوں نے کیا ہے. سیل نمبر جو ہے وہ بھی پرائیویسی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. ایڈریس انہوں نے لکھا ہے 68L گلبرگ 3 گلبرگ لاہور گلبرگ ٹاؤن. اب میری جہاں تک یادداشت پڑتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا آبائی گھر وہ تو جناب علی اگر ہے تو وہ زمان پارک میں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں, کہ بلکہ تین باتیں ہو سکتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی گلبرگ لاہور میں اپنی جو موجودہ بیگم ہیں ان کو کوئی منہ دکھائی میں گھر لے کے دیا ہے جس کا نمبر 68L ہے. ایک بات یہ ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ جو بشرا بی بی کے والد صاحب کا گھر ہو, یہ بات ہو سکتی ہے جہاں پر ان کے بھائی رہتے ہوں. تو انہوں نے یہی گھر جو ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ والا ہو, کیونکہ میری اطلاع کے مطابق شاید گلبرگ میں ہی ان کے غالباً والد کا گھر ہے, یادداشت اگر میری کام کر رہی ہے تو. یا پھر تیسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ والا گھر خاور مانیکا صاحب کا ہو, امیر آدمی ہیں, ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں اور ان کی بڑی کہانیاں مشہور ہیں اور بڑا جناب وہ ہنیر ڈالا ہوا تھا انہوں نے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے وہ اپنے بچوں کے ساتھ تو رہ سکتی ہیں. ویسے تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ 12 جولائی 2021 تک ہمارے پاس دستاویزی ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے سابق شوہر کا نام ہی رکھا ہوا ہے. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ گھر بھی انہی کا ہی رکھا ہو اور وہیں پہ رہ رہی ہوں. کیونکہ عمران خان صاحب اب تو 2.5-3 سال سے وہ لندن نہیں گئے, یہ خاندانی روایت ہے یہ بھی کہ جب وہ جاتے ہیں لندن میں تو وہ قیام پذیر ہوتے ہیں جمائمہ خان کے گھر. اچھا اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کے بچے 2 ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں, تو لہٰذا جو اعتراض کرنے والوں کے منہ کے اوپر جو ہے وہ یہ جواب پھینکا جا سکتا ہے کہ ہن بندہ اپنے بچیاں دے گھر بھی نہ رہے, وہ منکوحہ نہیں ہیں, وہ نامحرم ہو چکی ہیں, تو پھر کی ہے, وہ ان کے بچوں کی تو ماں ہیں, تو وہ بچے تو وہاں پہ رہتے ہیں. تو جی یہ معاملہ یہ ہو گیا. اب دوسرا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ فائلر ہیں. یہ جو اب آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں ہے فائلنگ سٹیٹس وہ ہے ایکٹیو, اور یہ فائلنگ سٹیٹس چیکنگ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 21 اپریل 2022. یہ جو کہ ہم نے پرنٹ نکالا ہے
تو اس لیے یہ والا جو آخری چیک ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے. نام یہاں پہ بھی ان کا شناختی کارڈ نمبر وہی ہے, نام یہاں پہ بھی ان کا بشرا خاور فرید مانے کا ہے. تو یہ جناب علی فائلنگ سٹیٹس. اب میں نے یہاں پر ایک بات کی تھی اپنے جو ہماری کمپنی کا جو ہے نا جی وہ کنسلٹنٹ جو ہے, ٹیکس کنسلٹنٹ جو ہیں, وہ ان سے میں نے پوچھا تھا, ان کو ٹیکنیکلٹیز کا زیادہ پتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بزنس کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا گیا ہے, یہ فائلنگ جو ہے نا یہ بزنس کی ہے. اب مجھے نہیں پتہ, ہم تو اس طرح سے ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے ٹیکس کے معاملات کی. تو انہوں نے کہا یہ بزنس کے لیے ہے. اچھا اب سوال یہ تو کلیئر, میرے وکیل ہمارا کمپنی کا جہاں پہ میں کام کرتا ہوں ان کے وکیل کا یہ کہنا ہے, ماہرانہ رائے ہے کہ جناب کہ یہ ٹیکس فائلنگ جو ہے یہ بزنس کی ہے. ثابت ہو گیا ایک ماہر کے مطابق یہ نوکری نہیں کر رہی, یہ کاروبار کر رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں قومی اسمبلی سے لے کے ان کے کارکنوں تک, ان کی امی جی بزنس کیا کرتی ہیں. اب کیا وہ بزنس کر سکتی ہیں؟ سوچیں, اب اس پہ گھمائیں گھوڑے دوڑائیں. کیا وہ بزنس گریجویٹ ہیں؟ کیا وہ خاندانی طور پر بزنس, ان کے ابا جی بزنس, وہ تو ذمہ دارہ کرتے تھے. شوہر ان کے سابق شوہر تو وہ کرتے تھے جناب, نوکری کرتے تھے. بچے ان کے کوک شوق یہ بڑی بڑی گڈیوں میں جا کے انٹرنشپ کرتے تھے. اس کے علاوہ بزنس کا ان کے بارے میں پتہ نہیں. لائف معیار زندگی ان کا بڑا لگژریس ہے, بڑے عمرہ والا ہے, یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیہڑی باز تھے, اور وہ ان کے آمدن اور جو آمدن کے ذرائع اور جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں, یعنی وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی, آمدن سے زائد, ذرائع سے آمدن زائد, وہ پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں. یہ ٹپیکل ایک لفظ ہے, یہ وہ کیا ہے, نیب والے وہ کرتے ہیں, آمدن سے زائد اثاثے, یس ایسٹ, یا کہہ لیں کہ جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ آپ کے جو مین ہے ذرائع, جو انکم کے جو ذرائع ہیں ان سے زیادہ ہے. مطلب اگر آپ سرکاری ملازمت کرتے ہیں, آپ کمشنر ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں, آپ کی تنخواہ 2 لاکھ روپیہ ہو جائے گی, 2.5 لاکھ ہو جائے گی, میں کہنا 3 لاکھ ہو جائے گی, تو بینٹلے گڈی کتوں آ گئی جناب, مرسڈیز یہ لینڈ کروزر کتوں آ گئی ہیں, یہ گلبرگ میں گھر کہاں سے آ گئے. تو پھر اس کے اوپر سیدھا سا کیس ٹھکتا ہے آپ کے اوپر, آمدن سے زائد اثاثے پائن حساب دیو. یہی جو نواز شریف پہ بنتا تھا وہی ادھر ہر بندے پہ بن جاتا ہے. تو یہ تو بڑا کلیئر کٹ ہے. تو یہ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزنس تو نہ ان کے ننیال میں ہے نہ سسرال میں ہے. سسرال میں کاروبار ہے اور کوئی تھوڑی بہت ذمہ داری ہے, ذمہ داری. اور پھر جو والد ہیں وہ بھی انہوں نے کوئی ریسٹورنٹ ایک بنایا تھا, بیسیکلی وہ کاروباری آدمی تھے, اسلام آباد میں انہوں نے کوئی ریسٹورنٹ بنایا تھا. اس طرح کی کہانیاں ہیں. تو عمران خان صاحب, اب جو ان کی نیا گھر ہے, جو نئے شوہر ہیں ان کے عمران خان صاحب, وہ تو بزنس نہیں کرتے, ان کو تو بزنس آتا ہی نہیں ہے. انہوں نے یا تو کرکٹ کھیلی ہے یا پھر لوگوں کے پیسوں کے اوپر جو گزارے کیے ہیں یا چندے کے اوپر گزارا کیا ہے. اس طرح کے ان کے معاملات ہیں. کاروبار ان کا ہے کوئی نہیں. ان کے بھی جو گوشوارے تھے انہوں نے اپنے جو ظاہر کیے اس میں انہوں نے 2 کروڑ کے قریب کو ٹیکس دیا ہے نا سر تقریباً. اب وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو 2 کروڑ روپے آیا تھا, وہ جو ان کے ابا جی نے وہ کوئی تگڑم کی تھی, کوئی مختار نامہ تھا پرانا, وہ زمین بیچی گئی ان کے انتقال کے بعد پتہ نہیں کب کر کے, جس میں یہ نااہل ثابت ہو سکتے ہیں جب یہ مقدمہ بنے, کیونکہ انہوں نے اپنے وہ چھپائی تھی کچھ چیزیں, اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. تو اس وجہ سے وہ ان کا ٹیکس بڑھ گیا تھا. اچھا, اب ٹیکس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب کبھی بھی آپ پکڑے جائیں گے کہ یار آپ کے بینک میں تو اتنے پیسے ہیں, یہ ایف بی آر والے تو پھر رہے ہوتے ہیں نا, ہنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ گڈی کتوں آئی یا کار کے دن ہے, یہ وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ چونکہ ایک پاکستان کے نامور سیاستدان کی اہلیہ ہیں, ان کا بینک اکاؤنٹ تو کوئی بھی یوں کر کے پکڑ سکتا ہے, حکومت بھی دوسری آ گئی ہے تو پکڑ سکتا ہے. تو پھر وہ کہیں گے وہ ہو باجی جی یہ پیسے کتوں آئے, اسٹیٹمنٹ دے کے ایف بی آر یا گورنمنٹ جو ہے وہ آپ سے پوچھے گی. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ سے آپ نے پوچھنے کی کوشش کی تھی خان صاحب نے, جس کو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ غلطی تھی, تو یہ غلطی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس غلطی سے بچنے کے لیے پھر یہ ٹیکس ریٹرن وہ فائلر بننا پڑتا ہے.
तो फिर वो आप माड़ा मोटा वकील जिस तरह हमने रखे हुए ना तिगड़म तुगड़म करके थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आप कानून से बच सकते हैं। तो ये तो हो गया ये। अगर ये नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे, चोरी पकड़ी जाएगी, और फिर जब पकड़े जाएंगे तो फिर हर किस्म का मुद्दा आप पर डाला जा सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बुशरा बीबी को पाइन ये टैक्स फाइलर बनने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसका मतलब ये है कि बीबी वरों के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट जो है वो भारी है। अब वो भारी क्यों है? वो भारी इसलिए है कि हार बेचे गए ने, घड़ियां बेचियां गई हजूरे वाला सर, मुकदमे होने हैं। अब वो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बुशरा बीबी ने को भी जेल जाना पड़ेगा, बुशरा बीबी को जेल जाना पड़ेगा। मकाफात अमल है, अल्लाह का इंसाफ है, ये होना है, और ये निशानियां आनी शुरू हो गई हैं सामने। सर ये इनकुआरियां होनी है कि बीबी जी केड़ा कारोबार करते हो तुसी, ये तो दसो। वो घड़ी जी बेची सी वो पैसे कितों आए सन, कितने गए, पूरे हिसाब देने पड़ेंगे। तो जाहिर है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हिसाब बेचारे हिसाब तो जो आप किसी फरिश्ते को भी ले आएंगे तो वो उसको भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हिसाब नहीं दे पाएगा। तो जेल का फाटक खुल रहा है। जो बुशरा बीबी हैं इनको अपने किए की ये जो इन्होंने फरा खान और उनके एहसन गुजर साहब के साथ मिलके जितनी वारदातें डाली हैं, इमरान खान साहब जिनमें शरीक रहे हैं, इन सारी वारदातों के इनको हिसाब देने पड़ेंगे। ये बचने की कोशिश है और ये इनको नज़र आ रहा था कि हालात किसी भी वक्त ख़राब हो सकते हैं। तो टैक्स पेयर हम बन जाएं, हम कहेंगे कि हम तो फलाना रेस्टोरेंट भी चला रहे थे। अब ये कहानियाँ पता क्या निकल लेंगी, मेरा ख्याल ये है कि इनकी पार्टनरशिप अब निकलेगी, एक वक्त आएगा, आप लिख लें ये बात। इनकी पार्टनरशिप जो है ना वो फरा बीबी के साथ भी निकलेगी, इनकी पार्टनरशिप जो है वो किसी और एक आध सेठ के साथ निकलेगी, इनकी पार्टनरशिप जो है वो मलक रियाज के किसी मुछंदर के साथ भी निकलेगी। मलक रियाज साहब पार्टनरशिप के मामले में बड़े वो हैं, मतलब बड़े क्लियर माइंडेड है, क्लियर हेडेड जिसको कहते हैं कि वो पार्टनरशिप नहीं किसी नाल कर दे। लेकिन इस तरह के मामला में हो सकता है कि वो उन्होंने रेस्टोरेंट ले आके छोटा जा भी चल मरियम तू नाल कर। मरियम वो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी होती थी। वो जो मलिक साहब जो हैं वो इफ्तिखार चोई साहब के दौर में जा रहे हैं, तो वो जो उनकी बेटी भी बनी हुई है, उनकी मुँह बोली बेटी भी हैं, तो वो मतलब मलिक साहब के इस तरह के अगर कोई काम शाम हो तो वो यूँ करके सेटल कर दिया करते हैं। मंदिर की बात बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो बुशरा बीबी हैं इनके यहाँ माली बदनमानी के वाक़यात हैं, वहाँ पर माली बदनमानी की वारदातें हुई हैं, और इनके हिसाब इमरान खान साहब को क्या देने हैं। इमरान खान साहब तो जिस कमाश के आदमी हैं, तो वो उनको पता है बुशरा बीबी को, जो उन्होंने उनका नाम अपने नाम के साथ नहीं लिखवाया कि ਇਹਦਾ ਕੀ पता है किस टाइम मैंने कहेगा चल भाई बीबी अपनी मंजी बिस्तरा चुकते चल खावर दे घर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिहाजा बुशरा बीबी जो हैं वो उनको टेंशन है और उनको टेंशन होनी है। ये कानून हरकत में आना है, कानून हरकत में आएगा। सारे साहब के ये 2-2 करोड़ रुपए वाला जो हैंड बैग है, ये जो फरा गुजर लेके फिरती थी, ये कहाँ से आते थे, ये कहाँ से जाते थे। ये प्रिंसली जेट जो कंपनीज़ होती हैं, जेटली कंपनीज़, ये अंगरों के जहाज़, वो जो 30 लाख रुपया जो बनता है किराया जहाज़ों का, वो कहाँ से अदा होता है और कहाँ पे चले गए हार और कितनी कीमत में बेचे, और वो जो कीमत अता करते थे आप यानी तोशाखाना में जमा करवाते थे, वो कहाँ से आती थी। असल सवाल वो है कि वो करोड़ों रुपए कहाँ से आए थे, क्योंकि आप तो कुछ कमाते नहीं, ना आपके शोहर कमाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। कानून का शिकंजा इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के गर्दन में पड़ना है। इन्होंने इस शिकंजे में आना है और बहुत ज़्यादा दिन पीछे नहीं रह गए। ये जो इमरान खान साहब जो हैं ये अपना बयानिया तब्दील कर रहे हैं ना कि फ़ौज को कुछ नहीं कहना, वो बेसिकली इन्हीं वजह से, इसी से बचने के लिए कर रहे थे। और अब तो मेरी कोई वीडियो भी आ जाएंगे, मेरी कोई वीडियो भी लेके आ जाएंगे। कराची के जलसे में यही कहा था ना कि अब ये हमारे ख़िलाफ़ मुकदमे बनाएंगे, अब ये हमारे ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग। मुझे वो लतीफ़ा याद आ रहा है कि वो एक खातून थी, वो रात को खाने के ऊपर कह रही थी कि मैनू लगता पाया कल साढ़े चो किसी एक नहीं होना, मैनू लग रहा कल साढ़े चो किसी एक नहीं होना। 5-6 बरी के सुबह उठे तो वो बीबी घर में नहीं थी, वो जिससे मोहब्बत करती थी उसके साथ चली गई।
تو وہ بی بی کا جو کہ والد صاحب جو تھے وہ نا اٹھ کے بڑے تعصب سے کہہ دینے کہ ہور گلاں دیاں گلاں اللہ بخشے اس کڑی ساڈی ہے ولی سی پوری انہوں پتہ سی کہندی سی کل دی کہہ رہی سی ساڑھے جو کسی نے کل ایک نے نہیں ہونا. تو خان صاحب بھی جو ہے وہ ولی ہیں اپنے فرقے کے, وہ ولی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرے خلاف اب یہ مقدمے بھی بننے ہیں, میرے خلاف کوئی ویڈیو بھی آئے گی. وہ بھائی نے ویڈیو بڑی ہوئی تھی آئے گی نا, اور بھائی نو پتہ ہے کہ بڑی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی ہے جی. اور پھر اب یہ فارن فنڈنگ کیس بھی بھائن یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے جو بویا تھا اب وہ آپ نے کاٹنا ہے. تو اب آپ یہ ولی بننے کی جو ہے نا وہ ڈرامے بازی بند کریں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اور آپ کو اس کا حساب دینا ہے. عمران خان صاحب تیاری کرو, پوچھو ذرا مشورے کرنے شروع کرو. عثمان بزدار ٹاڈے تو سیاح سی, وہ پوچھ رہا تھا جیل چ روٹی ہو جی ملتی قبراں کی ڈک ہوندا ہے. وہ بیچارے نہیں جیل دیکھی ہوئی. تو جناب خان صاحب آپ نے تو ایک دفعہ دیکھی ہے, بشرا بی بی نے نہیں دیکھی. تیاری کرو کہ ذرا پتہ شتہ کریں کہ جیل میں وہ جو آسان تراکیب ہیں جیل میں زندگی گزارنے کی. مریم سے فون رابطہ کر لیں اپنی جو بشرا بی بی ہیں کہ بھن میں دس کے جیل دے وچ پھر کیویں رہیدا. نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں, عمران خان صاحب, یا پھر زرداری صاحب کا بڑا تجربہ ہے. زرداری صاحب کو فون کریں کہ یہ زرداری صاحب مخالفتہ سیاسی اپنی جگہ تے مرن جیون کٹھا ہے, اے دسو کہ جیل کیویں کٹی دی, یہ پوچھو ٹیوشن لو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.